لاؤ بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ میں نے کہا اقبال، جب رسول اللہ کا دین نافذ ہو تو پھر حکمران کیسے ہوتے ہیں اور صوفی کیسے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود، اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب۔ میں نے کہا اس وقت پھر نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ مسجد کی طرف دوڑ کر جاتے ہیں، جب حضور کی عزت کی بات ہے تو کہتے ہیں یہ سیاست ہے۔ میں نے کہا تو بتا، جب رسول اللہ کا دین ہو تو پھر نمازی کیسے ہوتے ہیں؟ کہتا ہے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام۔ ہم بھی عاشق رسول ہیں۔ میں نے کہا زبانی عاشق رسول نہیں ہوتی بات، ہم بھی مسلمان ہیں۔ میں نے کہا یہ تو آپ سے کسی نے پوچھا ہی نہیں ہے آپ مسلمان ہیں یا غیر مسلم ہیں، آپ یہ بتائیں کہ حضور کے دشمنوں کو جواب کیا دیا ہے؟ امام تقی الدین سبکی نے سیف المسلول علی من سب الرسول کے اندر لکھا، فرمایا کہ میرے پاس ایک فتویٰ آیا، ایک عیسائی نے حضور کے خلاف بات کی، تو میں نے کہا اس کو ایسے ہی قتل کر دیا جائے جیسے رسول اللہ نے کعب بن اشرف یہودی کو قتل کروایا۔ اس دور کے مولوی جن کے بارے میں اقبال نے بات کی ہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس موقع پر رحمت للعالمین کانفرنسیں نہیں ہونی چاہیے۔ اس موقع پر تو یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ حضور نے اپنے دشمنوں کو قتل کیسے کروایا۔ اس موقع پر تو یہ کانفرنس ہونی چاہیے کہ فتح مکہ کے موقع پر کتی بھی بچ گئی، کتی کے بچے بھی بچ گئے، لیکن ایک انسان کعبے کے خلاف سے لٹکتا ہوا کیوں قتل ہو گیا؟ میں کہا اقبال دس ہوئے حضور دے بارے تو گل کی کرنا، تو کلندر لاہوری تو دس تو کی گل کرنا؟ کہنے لگا بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس در بہو نہ رسیدی تمام بو لاویس۔ اقبال کہتا سارا دین حضور دی ذات ہے، جڑا اتھو ہٹیا ہو ابو لہب۔ بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس۔ میں نے کہا اقبال بتاؤ دین کیا ہے؟ کہتا دین تو سارے کا سارا رسول اللہ کی ذات ہے۔ میں نے کہا جو اگر مگر کرے پھر بمصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہماؤس در بہو نہ رسیدی تمام بولا بیس۔ اقبال کہتا ہے اگر حضور کے دامن کو چھوڑ کر کوئی اگر مگر کرتا ہے نا وہ تو ابو لہب ہے، باقی ساری بولا بھی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کلندر لاہوری کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا تو عشق رسول کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تجھے کس نے کہا؟ کیوں جی؟ میں نے کہا تو بتا تو عشق رسول کی باتیں کیوں کرتا ہے؟ تو خود بتا۔ کہنے لگا کہ مجھے رسول اللہ نے فرمایا میرے عشق کی بات کر۔ ہاں جی، کجا مکتب کجا میں خانہ شوق۔ اقبال نے کہا حضور تسی فرماؤ، میں لکھاں لکھاواں پڑھاں پڑھاواں یا تو اڈے عشق دی گل کراں، مرا ای بے کہ آ بے، میں پڑھاں پڑھاواں یا تو اڈے عشق دی گل کراں؟ فرمایا پڑھنے پڑھانے نو چھڈ میرے عشق دی گل کر۔ میں کیا تو کون ہے؟ تو مولوی ہے، تو شاعر ہے، تو صوفی ہے، تو دس اقبال تو کون ہے؟ کہندہ نہ فقیہ شعر نہ شاعر نہ خرقہ پوش اقبال۔ اقبال کہندہ نہ میں مولوی اور نہ میں پیر اور میں نہ شاعر، میں کہا پھر کی ہے؟ کہنے لگا فقیر راہ نشیس و دل غنی دارت۔ کہنے لگا جڑا مدینہ پاک راہ جاندہ نا
فقیر ہاں۔ میں کہا فقیر تے منگ دین تو منگدا، فقیر راہ نشیں جے میں تے بہ کے منگدا، کہنے لگا نہیں فقیر راہ نشیں اس و دل غنی دارت، کہنے لگا میں رسول اللہ دے شہر جان والے راہ تے بیٹھے ہویا فقیر ہاں، لیکن میں نے حضور نے اتنا دیتا کہ میں منگدا نہیں، میں عشق رسول دیاں گلاں کرنا بہ کے۔ میں آکھا 10 مسجداں دے سپیکر اتار کے تے مدرسے بند کر کے تے خانقاہاں بند کر کے تے ممتاز قادری نو تختہ دار تے لٹکا کے قرآن و حدیث نصاب وچوں کڈ کے تے زنا دے بل پاس کر کے تے ختم نبوت تے ڈاکے مار کے تے لفظ خاتم النبیین پڑھنا بھی نہ ہوئے، تو دس تو کی کہنا؟ کہتا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، کہتا پاکستان بچ جائے دین رڑ جائے۔ میں کہا تو دسا ذرا، اتنے تو بڑے لوگ جی ہمیں محب وطن ہونے کے لوگ سرٹیفکیٹ دینا چاہتے ہیں، میں نے کہا محب وطن ہم سے بڑا کوئی نہیں، اور تو دس تو علم الدین نہ کیوں کھڑا ہویا؟ آج ممتاز قادری دہشت گرد ہو کے تختہ دار تے لٹک گیا، تو دس نا تو علم الدین نہ کیوں کھڑا ہویا؟ علم الدین انگریزوں دا قانون ہاتھ وچ نہیں لیا، تو دس نا تو کیوں کھڑا ہویا؟ کہنا ہے میں اس واسطے کھڑا ہویا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تو مسلمانوں دا نمائندہ نہ، مسلمانوں دا نمائندہ اے دے۔ انگریزوں دا سلطنت سورج نہیں سی غروب ہوگا، جب وہ گل رسول اللہ دی عزت دی آئی تو اقبال ترخان دے پتر نال کھڑا ہو گیا، کہنا تسی جو کرنا کر لو، میں محمد عربی دے غلام نال کھڑیا۔ اقبال ایک علم الدین نال کھڑیا، قائد اعظم علم الدین کا مقدمہ لڑ رہا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ جناب ہم فرانس کی بھی مذمت کرتے ہیں اور غازی عبداللہ شیشان کی بھی مذمت کرتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے بڑی کائنات میں منافقت ہی کوئی نہیں۔ پھر اقبال بھی کہتا کہ ہم جناب علم الدین کی تعریف بھی کرتے ہیں اور مذمت بھی کرتے ہیں۔ میں کہا اقبال پھر تو کیا کیتا؟ کہنے لگا میں علم الدین نہ موڈے نہ موڈا لا لیا۔ میں کہا پھر قائد اعظم نو مقدمہ لڑن واسطے کنے بلایا؟ کہندا میں بلایا۔ میں کہا ہائی کورٹ وچ فائل پکڑ کے کون پیش ہویا؟ کہنے لگا میں پیش ہویا۔ میں کہا پھر لاہور وچ او دا جنازہ منگوایا کسے؟ کہندا میں منگوایا۔ میں کہا او دے بند کھول کے علم الدین دی گل کنے کیتی؟ کہندا میں کیتی۔ جب کفن کھولیا میں بند تے میں کہا علم الدین اور میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا، میں ان تیری خواہش پوری کر دیتی، ایک میری بھی خواہش ہے جب رسول اللہ قبر چاند تو اقبال دا سلام ضرور پیش کری جا۔ تسی آج انہاں دی سارے دین دیاں محنتاں تے انہاں دی سارا کچھ دین ہاتھ سے دے کر تسی کی سمجھتے ہو کفر؟ میں کہا اقبال تو کی ویکھ کے آیا یورپ وچ؟ کہندا توبہ توبہ فریاد زیا فرنگو دل آویزی افرنگ، فریاد سے شیرینی ہو پرویزی افرنگ، عالم ہما ویرانا از چنگیزی افرنگ، او معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز، از خواب گراں او خواب گراں از خواب گراں خیز۔ اقبال کہندا میں یورپ وچ ویکھیا او تے جناب تاتاریاں نال بھی زیادہ ظالمن۔ میں کہا کی ویکھے؟ کہندا اٹھو اپنے مسجداں دی خود حفاظت کرو، اٹھو اپنے حرم دی خود حفاظت کرو، اٹھو مسجد نبی شریف دی خود حفاظت کرو، اٹھو قرآن دی خود حفاظت کرو، اٹھو ڈاکٹر عافیہ صدیقی خود چھڑاؤ، اٹھو فرانس دے ظالم دا سر او خود کٹو۔ میں کہا کی ویکھے ہی اتھے؟ کہنے لگا شرع یورپ بے نزائے کیلو کال، بررا کرداس بر گرگاں حلال، نقش نو اندر جہاں باید نہاد، از کفن دزداں چے امید کشاد۔ اقبال کہندا میں یورپ وچ ویکھ کے پورا کفر کٹھا ہے، کہندا جتھے مسلمان بھیڑ لبے انہوں کھا جاؤ، کہندا اتھے تا اتفاق ہو گیا اس گل ہوتے۔ میں کہا پھر کی کریے؟ کہنے لگا اٹھو اپنی بات خود کرو، کفن چوراں کولو تانوں کی امید ہے؟ میں کہتے ساڑھے جھلے لوگ مولوی بھی تے پیر بھی تے ٹی ویاں تے بیٹھ کے کہندے اقوام متحدہ نبی کی عزت کے بارے میں قانون پاس کرے۔ میں کہا تو کی کہندا؟ کہندا در جنیوا چیز غیر از مکر و فن،
سید تو ہی میشوا نخشیر من کہندا جلیا اقوام متحدہ چ یہ گل ہوندی مکر تے فریب ہوندا اقوام متحدہ مودی تے ٹرمپ بہ کے کہندے میں افغانستان نو نپ لیندا تو کشمیر نو نپ لے کہندا تینوں جھلیا انہاں کولو امید ہے کہندا کدی بھی نہ سوچی نقطہ گو نبی گنجت در سخن یک جہاں شوب یک گیتی فتن کہندا میں یورپ وچ ہو کے آیا میں کہ کی ویکھی کہندا اوتھے اتنے فتنے سوچے جاندے نے اسلام تے مسلماناں دے خلاف جڑے لکھن وچ تے نہیں آندے لیکن وہ فتنے جدوں ظاہر ہوندے تے پوری دنیا تباہ تے برباد ہو جاندی اوتھے تسی انہاں دی گلاں کرنے ہو میں سانو بلاؤ ٹی ویاں تے اسی امت مسلمہ نو دسیے کہ اقبال کی گل کر گیا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت اور تو دس اقبال ممتاز قادری نو پھانسی لاننا کفر راضی ہو گیا اور چوڑی نو واپس نہ بھیجا کفر راضی ہو گیا اور بدکاری دے بل پرویز مشرف پاس کیتے راضی ہو گیا اور ختم نبوت تے ڈاکہ ماریا نواز نے راضی ہو گئے میں کہا اقبال تو دس تو کی کہندا نا دین ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں اور میں کہتے ہر گل کے لمبے پہ کے فرانس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور وہاں جو دہشت گردی ہوئی میں نے کہا حضور کے 11 فیصلے تم نے پڑھے نہیں تھے نا رسول اللہ کی ظاہری حیات میں صحابہ 11 صحابہ عمل کی تھا بغیر 10 سے حضور تک گستاخ مار کے آئے رسول اللہ نے فرمایا ٹھیک کیتا ہے حضرت فاروق اعظم کے زمانے بحرین بچیاں بغیر ماں برائے عدالت پادری مار دیتا جنہیں حضور کے خلاف گل کی تھی حضرت ابو ہریرہ گورنر رفع ذالک الی عمر مقدمہ حضرت عمر دی بارگاہ میں چلا گیا بچیاں ناموس رسالت دی خاطر ماں برائے عدالت پادری مار دیتا حضرت عمر فرمان لگے الان ازل اسلام فرمایا ہونے ہی تو دنیا نو پتہ چلیا کہ وڈے تے وڈے نکے وچ کتنی غیرت ہے غیرت ہے بڑی چیز جہان تگو دو میں اور پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدن پیش میں کہا اقبال ہے کی بن گیا کہنے لگا تانوں پتہ نہیں قیامت تک حق تے باطل دی ٹکر تے رہنی میں کہا کی بنیا کہندا دنیا کو ہے پھر مار کا روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا تہذیب نے پھر فرانسیسی صدر خنزیر کو پھر ابھارا اس صدی میں سب سے بڑا جرم اس نے کیا سرکاری سطح پر رسول اللہ کی توہین سرکاری عمارتوں پر لگا کر ٹی وی اور اس پر رسول اللہ کے خاکے دکھائے اب امت مسلمہ اگر مگر کے بجائے اب ایک ہی راستہ ہے کہ قبر و حشر برباد کرنے ہیں یا قبر و حشر آباد کرنے ہیں اگر آباد کرنے ہیں تو پھر 15 نومبر کو پنڈی میں پہنچنا ہے ہر صورت کے اندر میں نے کہا ان کی یورپی یونین ہے ان کے پاس ایٹم بم ہے امریکہ ہے تو ہم کیا کریں میں کہا اقبال تو بتا کہتا ہے کہ اللہ کو پا مردی مومن پہ بھروسہ بس ہم لبیک والے اس پر چل رہے کسی کو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہوگا لیکن وہ طاقت صرف پاکستانی عوام کے لیے ہے کشمیر کے لیے وہ طاقت نہیں ہے ہاں جی کشمیر کے لیے طاقت ہوتی تو کشمیر کی بچیاں روزانہ دروازہ کھول کر نہ دیکھتی کہ پاکستانی بھائی ابھی نہیں آئے اگر یہ طاقت کفر کے خلاف ہوتی تو ڈاکٹر عافیہ صدیقی 18 سال امریکی جیل میں بیٹھ کر روزانہ انتظار نہ کرتی کہ محمد بن قاسم کب آ رہا ہے یہ طاقت لبیک کے خلاف ہے یہاں آپ جلسہ کیوں کر رہے ہیں میں نے کہا تمہیں تو اقبال کا پتہ نہیں ہے پتہ تو مجھے ہے اقبال کا اقبال بھی انہوں سمجھ آندا جڑے اقبال دے افکار نال متحد ہوئے ہاں جی یورپ وچ پڑھیا میں کہا اقبال تو دسا کہندا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کیف حق رازی جامع کافر مجوئے میں کہا دسا اقبال یورپ تو متاثر ہوئے بندہ انہاں دی تعلیم پڑھی ہوئے تے انہوں عشق رسول آ سکدا کہندا نا سوز عشق از دانش حاضر مجوئے کہندا کدی بھی عشق دا خوشبو اس بندے کو نہیں آ سکتی جنہیں یورپ دی تعلیم پڑھی ہوئے میں کہا پھر کیف کہندا کیف حق را ازی جامع کافر مجوئے
کہندا کافراں دا پیالہ لے کے اودے عشق رسول دا شربت پا کے کوئی پیوے کدی اودے کول عشق رسول دی خوشبو نہیں آ سکتی. میں آکھا پھر کدے کول آئے گی؟ کہندا سید حجویر مخدوم امم اور مرکز پیر سنجر راہ حرم. کہندا جے تینوں خوشبو آنی نا عشق رسول دی تے داتا صاحب دے پیالے وچ عشق رسول دی خوشبو کیوں جی؟ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ. ہاتھ اینج چکو اندر اینج کر کے ایک ہاتھ اینج کر کے اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ اور ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا اور مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ. دنیا میں کیا ہونے والا ہے؟ اقبال کہتا ہے کوئی لمبی چوڑی تفصیل کی ضرورت نہیں. محمد عربی دا غلام ہوئے مسلمان فقیر کج کلاہے رمیدہ سینہ او سوزیا ہے دلشنا علت چرانا علت ندانت. میں کہا اقبال ہے میں جڑے جذبات دیاں گلاں کر رہا بعد وچ نہ کہنا بڑی جذباتی گفتگو ہوئی تو دس. کہنا نہ ساکی ناز پیمانہ گفتم حدیث عشق بے باکانہ گفتم. کہنے لگا نہ میرے کلام میں شرابہ دیاں گلاں نہ شرابیاں دیاں گلاں نہ بدکاراں دیاں گلاں نہ حکومت دیاں خوش آمدہ. کہنا میں کی کردا؟ کہنا میں رسول اللہ دے عشق دی گل کرنا. میں آکھا تو بے باک کیوں ہو جانا اپنے آپ تو باہر کیوں ہو جانا؟ کہنا شنیدم آنچ از پاکان امت ترابہ شوخی رندانہ گفتم. اقبال کہنا صدیق اکبر تو لے کے غازی علم الدین تک میں نے عشق رسول کی بات ایسے کر کے سنی ایسے کر کے نہیں. اب سارے مسلمانوں کے لیے اقبال ایک دعا مانگ گیا اسی پر میری بھی ختم. یہی اقبال کی دعا ہے اخلاص عمل مانگنے آگانے کو ہن سے. اقبال کہنا اپنے بڑے جڑے گزرے داتا صاحب اور شہاب الدین محمد غوری گزریا قطب الدین ایبک گزریا اور سلطان الہند گزرے اور محبوب الہی گزرے 11ویں والے پیر گزرے صلاح الدین ایوبی گزریا اور نور الدین زنگی گزریا. میں کہا کی کہندا اخلاص عمل مانگنے آگانے کو ہن سے شاہاں چے عجب کر بنوازند گدارا. کہندا انہاں بڑے اندے اخلاص منگو تو بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دے دیں.